بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ زندگی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں جو نیند سے اٹھا کے آپ کو بولتی ہیں کہ مجھے بنا ورنہ سونے نہیں دوں گی۔ یہ آج کی ویڈیو بھی کچھ اس قسم کی ہے۔ اس کا عنوان ہے تہجد کیوں ضروری ہے۔ آج میں اکیلا ہی جل رہا تھا، میں نے سوچا آپ لوگ فالوورز ہیں، آپ کیوں بچے رہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں کیوں اکیلا انگارہ بن کے گھومتا رہوں، آپ بھی ساتھ میں انگارہ بنیں۔ تہجد کی جو نماز ہے نا، یہ بلاوے سے آتی ہے، جیسے حج کا بلاوا آتا ہے، عمرے کا بلاوا آتا ہے، تہجد کا بھی بلاوا آتا ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، اللہ سے کہتے ہیں آئے کوئی مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں، کوئی بخشش مانگے تو اسے بخش دوں، کوئی گناہ معاف کرے تو اس کی گناہ معاف کر دوں۔ کسی کو اور کوئی چیز چاہیے، کسی کا کوئی اور رول آئے، مجھ سے آ کے بیان کرے میں سنوں۔ ایسا ہو نہیں سکتا نا، کوئی شخص آپ کو اپنے گھر پہ بلائے پھر آپ کو بھوکا نکال دے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا بھائی صاحب کہ کوئی بندہ آپ کو گھر پہ بلائے پھر آپ کو کھانا نہ کھلائے، آپ کے آرام کا خیال نہ رکھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کریم آپ کو بلائے اور پھر آپ کی بات نہ سنے؟ وہ دے سکتا ہے، اس کے پاس موجود ہے، وہ خود کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور ہم اس کے پاس نہیں جائیں۔ میرا دوست عبداللہ ہے، وہ کہتا ہے کہ حلال ایڈکشنز کے اندر سب سے بڑی ایڈکشن جو ہے یہ تہجد ہے۔ یہ تصوف جو ہوتا ہے نا، یہ اندرون کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم پوری زندگی اپنے باہر کو مانچتے رہتے ہیں، اچھے کرتے رہتے ہیں، اچھے کپڑے، اچھے کتابیں، اچھے گھر، اچھی گاڑیاں، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھا سب کچھ باہر باہر سے ہوتا ہے۔ اندرون کو مانچنا بھول جاتے ہیں۔ اس اندرون کا مانچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ موٹیویشن ایک حد تک کام کرتی ہے۔ تہجد نا بیسیکلی سرنڈر کا نام ہے۔ اللہ سے میں تیرے پاس آ گیا، میرے علم کی بس ہو گئی، میری دولت کی بس ہو گئی، میرے ریسورسز کی بس ہو گئی، میری پرسنالٹی کی بس ہو گئی، میری اورا کی بس ہو گئی، میری بصیرت کی بس ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، 100% سرنڈر کرتا ہوں، اب آپ جو چاہے کریں، جیسا چاہے کریں ویسا قبول ہے۔ اگر آپ کے دل کی شریانوں میں خون جم جائے تو آپ کا بائی پاس آپریشن ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو کتنا ہی موٹیویٹ کرتا رہے، موٹیویشن دلاتا رہے، لیکن جب تک جا کے ڈاکٹر کے پاس بے سدھ ہو کے لیٹ نہیں جائیں گے نا، اسے پرمیشن نہیں دیں گے کہ آؤ سینہ کاٹ دو، دل باہر نکال کے سامنے رکھو اور جو کرنا ہے وہ کرو، پھر بچوں یا مروں تمہارے ہاتھ کے اندر ہوں، تب تک بائی پاس کا آپریشن ہو نہیں سکتا۔ بائی پاس کا آپریشن، روحانی بائی پاس کروانے کا آپریشن کا، تہجد کے سے زیادہ آسان راستہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جا کے کمپلیٹ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اللہ تو کر لے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، ایک دن میں نے چپکے سے اس کو تہجد میں دعا مانگتے ہوئے سنا کہ کیا مانگ رہا ہے، تو کہنے لگا کہ اللہ کب تک مجھے اس حال میں چھوڑے رکھے گا کہ میں گناہوں میں لتھڑا رہوں۔ اللہ سے یہ جو لوگ ملتے ہیں نا، یہ ریویوز جمع کرواتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، کوئی گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ہاتھ چھومنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے انہوں نے میری صرف اچھی سائڈ دیکھی ہوئی ہے، جو بری سائڈ ہے نا وہ تیرے اور میرے بیچ کے اندر ہے، جس کو باقی کوئی بھی شخص نہیں جانتا، وہ تجھے پتہ ہے۔ جب لوگ میری تعریف کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہاتھ چومنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے کہ تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے تو سامنے سارے گناہ ہوئے تھے، تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، تہجد پہ پلٹ کے واپس کیسے آؤں گا۔ اللہ سائیں میرا ایمان بہت کمزور ہے اور یادداشت بہت تیز ہے۔ کوئی گانا سن لوں، کوئی نظر کے سامنے سے ایسا فنکشن گزر جائے جس میں لڑکیوں نے کوئی سلیو لیس پہنے ہوئے ہو یا پیٹ نظر آ رہا ہو، وہ بھی چیز سامنے آ جاتی ہے، میری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں بڑا بھاگتا ہوں، ریسٹورنٹ سے وہاں پہ جاؤں، گانے بج رہے ہیں، بندہ کھانا کب کھائے، گانے سالے سن کے آ جاتا ہے۔ اللہ سائیں یہ جو دنیا ہے نا آج کل کی، میں نے تقریباً اپنے اوپر حرام کر لی ہے، صرف اس لیے کہ جو تو جنت میرے لیے حلال کر دے۔ اللہ سائیں کوئی دعویٰ نہیں ہے محبت کا، عشق کا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں مجھے جنت مل جائے۔ جہنم کو اتنا مجھ سے دور رکھ کہ اس کے نام کی سپیلنگ بھی مجھے بھول جائے۔ اللہ سائیں تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو سارے گناہ معاف کر دے، تو ایویں ہی معاف کر دے، بغیر کسی وجہ کے معاف کر دے۔ اکھا لائف میں اللہ سائیں کوئی ایک ایسی نیکی نہیں ہے
جو تیرے سامنے رکھ کے کہہ سکوں کہ اللہ تیرے لیے کی. میں دنیا دار قسم کا بندہ ہوں، پیسے بناتا رہتا ہوں، ڈیٹا سائنس پڑھاتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہوں. میں تو پیسے کے حساب سے چلتا ہوں. اللہ سائیں میرا چلنا مونیٹائز ہو گیا، میرا جانا مونیٹائز ہو گیا، میرا یوٹیوب مونیٹائز ہو گیا، میری فیس بک مونیٹائز ہو گئی، میرا ٹویٹر مونیٹائز ہو گیا، میرا سننا مونیٹائز ہو گیا، میرا بولنا مونیٹائز ہو گیا. اللہ سائیں میری قبر بھی مونیٹائز کر دینا. اللہ سائیں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں. تجھے اس بیماری کا واسطہ مجھے بخش دے، اس کمزوری کا واسطہ مجھے بخش دے، اس بڑھاپے کا واسطہ مجھے بخش دے. اللہ سے تیرے پہ عمر نہیں گزرتی، تو بیمار نہیں ہو سکتا، تو کمزور نہیں پڑ سکتا. اللہ سے جو زندگی بھر کے جھمیلے ہیں، یہ انسانی جتنی کمزوریاں ہیں ان کے صدقے بخش دے. اللہ سے کوئی نیکی کامل مکمل نہیں کر سکا اتنے عرصے میں آدھی سینچری کے اندر جو تیرے سامنے رکھ سکوں. لیکن وہ گناہ جو اس ڈر سے یا اس بات سے آدھے میں چھٹ گئے، تو جانتا ہے میرے اللہ، پاور تھی، ریسورسز تھی، موقع تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن صرف یہ خیال آ گیا اگلی تہجد میں تجھے کیسے فیس کروں گا، اور پھر میں رک گیا یا تو نے مجھے روک لیا. تو میں اور میرے ارادے کے بیچ میں آ کے بیٹھ گیا. ان ادھورے بے لطف گناہوں کے صدقے اللہ سائیں مجھے معاف کر دے. اللہ سائیں کب تک تو مجھے اس حال پہ چھوڑے رکھے گا؟ اللہ سائیں ایسا نہ کر، مجھے نہ چھوڑ. میں زچ ہو گیا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں اپنے آپ سے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے رب مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ، مجھے اپنے حال پہ کر دے. اللہ سائیں تیری ذات میں سفر کروں، تیرا ذکر کروں، تیری بات کروں، تیری مخلوق کو تجھ سے کنیکٹ کروں. اللہ سائیں اتنے سارے جو لوگ سننے کے لیے آ جاتے ہیں نا، ان کی طلب اور نیت تو 100% ٹھیک ہے. اس لیے آتے ہیں کوئی دنیا کی بات پتہ چلے تو دنیا میں آگے جائیں، دین کی بات پتہ چلے تو دین میں آگے جائیں. ان کی طلب 100% سچی ہے. اللہ سے میرے پاس تو یہ طلب بھی نہیں ہے، سچ تو بہت دور کی بات ہے، جھوٹی طلب میرے پاس نہیں ہے. اب ان کی سچی طلب اور تیرے رحم کے بیچ میں جو واحد چیز ہے وہ میرے گناہ ہیں. ان فالوورز کے، ان سبسکرائبرز کے، ان لوگوں کے صدقے مجھے معاف کر دے تاکہ میرے لیے کوئی آسانی ہو جائے. رب تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تجھ سے کس نے حساب لینا ہے؟ تو نے پوری دنیا کا حساب لینا ہے، تجھ سے کسی نے حساب نہیں لینا. تیری وہ صفات جن کا ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کے صدقے بخش دے. اللہ سے یہ بات تو ہے نا، چلے میں آپ سے محبت نہیں کرتا، نہیں دعویٰ کر سکتا، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اس محبت کے صدقے بخش دے. وہ محبت جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اس کے صدقے مجھے بخش دے. خیر وہ دعا مانگتا چلا گیا. میری تو اتنی ہمت بھی نہیں پڑی کہ آمین ہی منہ سے اسی طریقے سے نکل سکے. میں دنیا دار بندہ ہوں. تہجد اپنے دل کو پیش کرنے کا راستہ ہے. کچھ نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو جلا بنا ہے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ کو بول دیجیے اللہ میاں یہ کالا بالکل بے سود سا بکواس سا ٹیڑھا میڑا دل لے کے آپ کے پاس آ گیا ہوں. میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ چل کے آپ کے پاس آ سکوں. جہاں ہوں، جس دتھری ہوئی حالت کے اندر ہوں، وہیں میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. چاہے تو اپنا لیں، چاہے تو دھتکار دیں. دیکھیں تو صحیح، دیکھتے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں تو صحیح. تو یہ کوشش کیا کریں کہ ایسی الٹی سیدھی جتنی باتیں ہیں سب کر لیا کریں. زندگی میں بہت مرتبہ الٹے کاموں کا نتیجہ صحیح نکلتا ہے. اس پہ پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. بندہ عاجز ہو جائے تو اسے غرور مل جاتا ہے. مشکل بات ہے، زندگی میں کبھی سمجھ میں آ جائے گی. تہجد میں کیا مانگا، کیا نہیں مانگا، کیا ملا، کیا نہیں ملا، یہ دوسری بات ہے. اس کی ثانوی حیثیت ہے. وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہیں، اللہ ڈائریکٹلی آپ کو سن رہا ہے، آپ اپنے رب سے اپنا احوال پیش کر رہے ہیں، دل کھول کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کی جو لذت ہے نا، اس کا ٹیسٹ مل گیا تو جتنے باقی ڈوپامائن ڈھونڈتے رہتے ہیں نا آپ،
پورنوگرافی کے اندر، فلموں کے اندر، ٹک ٹاک کی ریلز کے اندر، فیس بک میں، یوٹیوب پہ، ان سب سے جان چھوٹ جائے گی.